وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے پوری زندگی کے لیے عملی نمونہ سکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی اس آیت میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بہترین نمونہ زندگی موجود ہے۔ یہ نمونہ زندگی انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی زندگی کے آخری سانس تک ایک ایک مرحلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یعنی زندگی کا بہترین نمونہ انسان کے لیے موجود ہے۔ آج وقت کی ضرورت ہے کہ انسان بچے کی پیدائش سے لے کر اور انسان کی زندگی کے آخر تک ایک ایک مرحلہ اس کے بارے میں سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کر سکے۔ ہمارا اپنا وقت بچپن کا گزر چکا، لیکن آئندہ جو نسلیں دنیا میں آنے والی ہیں ان کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق اس طرح ہو جائے کہ ایک گھر میں بچہ یا بچی جوان ہو تو ماں باپ یہ کہہ سکیں کہ ہم نے پیدائش سے لے کر اور اب تک تمہاری تربیت ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کی ہے، اور اس میں آپ کو کوئی مشکل محسوس نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ایک بھی بات ایسی نہیں ہے جو انسان کے لیے سیرت طیبہ پر چلنا اس کے لیے مشکل ہو۔ چنانچہ ہم انشاءاللہ آئندہ ملاقاتوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک قدم بقدم سیکھنے کی کوشش کریں گے ان جمعوں کے خطبات میں انشاءاللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب بچہ اور بچی پیدا ہوں تو اس کے لیے پہلا حکم یہ عطا فرمایا کہ اس کے دائیں کان میں اذان دیں اور بائیں کان میں اقامت کریں، اور یہاں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ باپ خود اپنے بچے یا بچی کے کان میں اذان دے، اس لیے کہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہسپتالوں میں مختلف امور کے لیے جانا ہوتا ہے تو کوئی دیکھتا ہے شکل و صورت تو کہتا ہے کہ آپ اذان دے دیں، میرا بیٹا ہوا ہے، میری بیٹی ہوئی، تو اگر تو وہ بات ماننے والے ہوتے ہیں تو ان سے گزارش ہوتی ہے کہ میں گود میں پکڑ لیتا ہوں، ان کے لیے دعا بھی کروں گا، آپ باپ ہیں آپ اذان دیں۔ تو یا تو وہ کہہ دے مجھے اذان نہیں آتی، ٹھیک ہے پھر دے دیں۔ اور آج تک ایک بھی باپ مجھے ایسا نہیں ملا، 20 50 واقعات ہوئے، ایک بھی باپ ایسا نہیں ملا کہ جس کو اذان آتی ہو اور میں نے اس سے گزارش کی ہو کہ آپ اپنے بچے کے کان میں اذان دیں اور اقامت کریں، میں سکھاتا ہوں۔ پھر کوئی باپ مجھے ایسا نہیں ملا کہ جو اذان اور اقامت کہتے ہوئے رویا نہ ہو، ایک بھی نہیں ملا۔ اس وقت جذبات ہوتے ہیں کہ اللہ نے اولاد دی ہے، بیٹا دی ہے، بیٹی دی ہے، یہ بڑا ہوگا، یوں ہوگا، کیا کیا انسان کے ذہن میں باتیں ہوتی ہیں، باپ کے ذہن میں۔ تو جو جذبات باپ کے ہوتے ہیں اس اولاد کے لیے، نوزائیدہ بچے کے لیے، ظاہر ہے وہ ایک مولانا صاحب کے وہ جذبات تو نہیں بن سکتے، اور جس درد کے ساتھ، جس دلی جذبے کے ساتھ باپ اپنے بچے کے اذان دے اور اقامت کہے، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ اس لیے بھرپور کوشش ہو کہ باپ اپنے بچے کے نہ آتی ہو ٹھیک ہے، کسی بھی دوسرے شخص سے اذان کہی جا سکتی ہے، اقامت کہی جا سکتی ہے۔ اور ایک یہ بات خیال رکھنا چاہیے کہ بچے کے کان، دائیں کان میں اذان
اور بچے کے بائیں کان میں اقامت کریں۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہوتی ہے، تجربہ کر کے کبھی دیکھیے گا۔ بچے کو جب ہم اپنی گود میں لیتے ہیں تو ہماری طرف جو ہے وہ عموماً بچے کا بایاں کان ہوتا ہے، ہم اپنے دائیں بائیں کے حساب سے اذان دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت عجیب بات ہے، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے دیکھا جائے بچے کا دایاں طرف کون سا ہے، ہم اپنے دائیں بائیں کو نہ دیکھیں۔ بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت۔ ایک وقت تھا کہ کہا جاتا تھا چھوٹا سا بچہ ہے، نہ اس کو اذان کا مطلب آتا ہے، آخر کیوں اذان دیتے ہیں، لیکن اب گزشتہ 30-40 سال سے لوگوں نے یہ کہنا بند کر دیا ہے، اب کہنا بند کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو ڈاکٹر حضرات یہاں تک کہتے ہیں کہ بچے کی ماں پیدائش سے پہلے اس کے جو جذبات ہوتے ہیں، غصے کے جذبات، نفرت کے جذبات، وہ تک آنے والے بچے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اب تو سائنس کھل کر کہتی ہے، سائنس تو اتنی اب ترقی کر گئی کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اس کے دل کے آپریشن آج یہاں ہو رہے ہیں کہ بچے کے دل میں سوراخ ہے تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا آپریشن کر دو تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ تو اب تو بچے کی دنیا میں آنے سے پہلے کے اعمال اثر انداز ہو رہے ہیں، اور بخاری شریف کی حدیث ہے جس سے ہمیں اذان کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے کہ بچے کے کان میں اذان اور اقامت کیوں کہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو شیطان اس کو کوئی چیز چبھوتا ہے، وہاں ترجمہ لکھا ہے کچوکے لگاتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کوئی چیز چبھوتا ہے جس کی وجہ سے بچہ روتا چلاتا ہے، اور شیطان یہ کہتا ہے دیکھ اب میں آخری سانس تک تیرے ساتھ۔ اب تو دنیا میں آ گیا کیونکہ شیطان نے نا اللہ کی قسم کھا کر کہا تھا، قرآن مجید میں موجود ہے، اس کو جنت سے نکالا گیا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں ان سب میں سے ہر ایک کو ایک بات کروں گا۔ تو یہ پیدا ہوتے ساتھ بچے کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً شیطان اس کو کوئی چیز چبھوتا ہے جس سے بچہ روتا چلاتا ہے۔ اب اس کے کان میں اذان دی جا رہی، اللہ کا نام ڈالا جا رہا، اب اس کے کان میں اقامت کہی جا رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ڈالا جا رہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور عجیب بات ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جب سونے لگو تو برتن ڈھانپ کر سویا کرو اور دروازے بند کر کے سویا کرو، آگ بجھا کے سویا کرو۔ تو وہاں ایک روایت میں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے بند کیا کرو۔ پھر وہاں پر محدث نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا اس لیے کہ جب آپ دروازہ بند کرتے ہوئے اللہ کا نام لے لیں گے نا، اب شیطان داخل نہیں ہوگا، اب شیطانی اثرات آپ کی پینے کی چیزوں میں نہیں آئیں گے، آپ کے کھانے کی چیزوں میں نہیں آئیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب بچے کے کان میں اذان دی جائے تو اس وقت جب بچہ رو رہا ہے، پیدا ہوتے ساتھ ہی روتا ہے بچہ، یہ اس کی زندگی کی علامت ہے، لیکن اس وقت اللہ کا نام ڈال دیا جائے کان کے اندر تو اس کا اثر ہوگا کہ اللہ اس بچے کو شیطانی قوتوں سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7ویں دن ایک تو اس کا عقیقہ کرو، نمبر 2 اس کے سر کے بال منڈواؤ، نمبر 3 اس کا اچھا سا نام رکھو۔ جب 7واں دن ہو جائے تو پھر یہ والے کام کیجیے۔ اس لیے بہت ان باتوں کو سنیے گا تاکہ جو بزرگ ہو گئے وہ اپنے پوتوں نواسوں نواسیوں کو بتائیں، ان کے لیے تربیت کریں، اگر ذہن میں موجود رہے گا تو بچوں کی تعلیم و تربیت ہو سکے گی۔ تو 7ویں دن
بچے کا نام رکھیں، عقیقہ کریں، اس کے سر کے بال منڈائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھنے کے لیے بھی ادب سکھائے اور عقیقے کے بھی ادب سکھائے۔ ایک تو یہ کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا۔ اب حدیث میں نا یہ نہیں آتا کہ 7 دن بعد، حدیث میں ہے یوم السابع، 7واں دن۔ اب اس پر حضرت مولانا شرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح الفاظ میں لکھا عقیقے کے بیان میں کہ 7 دن بعد کرنا سنت لازم نہیں ہے، تو فرض واجب نہیں ہے۔ آپ 10 دن بعد بھی کر سکتے ہیں، 11 دن بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تاخیر ہو جائے کسی وجہ سے عقیقہ کرنے میں، بال منڈوانے میں، جیسے آج کل ہوتا ہے، آج کل بسا اوقات آپریشن ہوتا ہے تو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں ابھی 2-3 ہفتے لگیں گے، ابھی تھوڑا سا ٹھہر جائے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کوئی اور عارضہ ہوتا ہے کہ انسان 7ویں دن عقیقہ نہیں کر سکتا۔ حضرت مولانا شرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ 2 ہفتے بعد، 3 ہفتے بعد، مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد بھی عقیقہ کرنا چاہیں تو آپ 7ویں دن کا خیال کر لیں تو سنت پوری ہو جائے گی۔ اور یہ والا جو اب میں اگلا جملہ بتانے لگا ہوں، یہ خالص حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ہم 3 مہینے 4 مہینے کے بعد کیسے یاد رکھیں کہ 7واں دن کیسے ہوگا۔ تو مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس سے 1 دن پہلے عقیقہ کر لیں، چاہے 6 مہینے بعد کریں، چاہے 8 مہینے بعد کریں، وہ 7واں دن ہوگا۔ بڑی عجیب ٹیکنیک، آپ حساب کر کے دیکھ لیجئے، جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس سے 1 دن پہلے عقیقہ کر لیں وہ 7واں دن ہوگا۔ اگر ہفتے کو بچہ پیدا ہوا تو آپ 6 مہینے بعد، سال بعد عقیقہ کریں، لیکن آپ جمعے کو عقیقہ کر لیں 1 دن پہلے، وہ 7واں دن ہوگا۔ بڑا شاندار طریقہ بتایا سنت پر عمل کرنے کا۔ تو ایک تو یہ کہ 7ویں دن کا خیال کر لیا جائے، چاہے 2 ہفتے بعد ہو، چاہے 3 ہفتے بعد ہو۔ اور اگر بالفرض کوئی صاحب یہ کہیں کہ جی مجھے صرف اتوار کو چھٹی ہوتی ہے اور میں کسی دن عقیقہ نہیں کر سکتا، تو اسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں، عقیقہ کرنا الگ سنت ہے، سنت غیر مؤکدہ، یعنی عقیقہ کر لیں تو ثواب، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ 7ویں دن کر لیں تو ثواب، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ اس کے لیے بڑی واضح بات یہ ہے، سنت غیر مؤکدہ، اس لیے اس کو فرض واجب کی طرح ذہن پہ دباؤ نہ رکھا جائے۔ بسا اوقات ہوتا ہے بچے کی پیدائش پر اچھے خاصے اخراجات ہوتے، اب وہ عقیقہ کرنے کو پیسے نہیں ہوتے، اتنی بندہ نہیں استطاعت رکھتا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چند مہینے بعد کر لیجیے، جائز، سنت پوری ہو جائے گی۔ اور عقیقے کا فلسفہ اور اس کی حکمت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں بتائی، فرمایا الغلام مرتہن بعقیقتہ، یہ جو بچہ ہے نا یہ عقیقے کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہوتا ہے، گروی، جیسے ہم پیسے دے کر گروی چیز چھڑا لیتے ہیں، اس طرح عقیقہ کر کے انسان بچے کو مصیبتوں سے چھڑوا لیتا ہے، یہ عقیقے کا فلسفہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہاں میں خاص طور پر نا حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذاتی بچپن سے لے کر وہ باتیں آہستہ آہستہ عرض کروں گا، لیکن بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ نبوت ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں، لہذا جو شرعی احکام ہیں وہ 40 سال کی عمر کے بعد ہوں گے، فرض واجب سنت وہ نبوت ملنے کے بعد ہوں گے۔ نبوت ملنے سے پہلے کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام تھے وہ ہمارے لیے شرعی نہیں ہے، شرعی طور پر فرض واجب نہیں ہے، یہاں تک یہ بات درست ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے کے کام فرض واجب نہیں، فرض واجب تو ہوئے نبوت ملنے کے بعد جو وحی آنی شروع ہوئی۔ اس لیے
میں اس وقت حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت ملنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے لیے کیا سکھایا، اس کے سنت ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ یہ سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیوں نہیں بتا رہا، وہ بھی بتاؤں گا، لیکن ابھی وہ احکام جو سنت ہے نبوت ملنے کے بعد، تو مشکات شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا کہ حضرت حسن حضرت حسین کی پیدائش پہ کہ تم ان کے بال منڈواؤ 7ویں دن، اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرو، پھر عقیقہ کرو۔ نمبر 1، سر کے بال منڈواؤ 7ویں دن، اس کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرو۔ اب لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ جی پہلے ہی مہنگائی اتنی ہے، اب بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کریں، یہ بڑا مشکل کام لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نوزائیدہ بچے کے بال چاہے کتنے گھنے ہوں، کتنے زیادہ ہوں، وہ 3-4 اونس سے زیادہ نہیں ہوتے۔ میں نے تولا بھی نہیں کہا، 3-4 گرام سے زیادہ نہیں ہوتے۔ چلے آپ 5 گرام بھی لگا لینا، 5 اونس 5 گرام، تو آج کل چاندی ہے 2000 روپے کے قریب تولا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ 1000 روپے کی چاندی زیادہ سے زیادہ بنے گی، اور 1000 روپے کے تو مٹھائی کا ڈبہ بھی نہیں آتا جس پر ہم اتنا خرچ کرتے۔ تو یہ سنت پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بچوں کے بال جو اتروائیں، منڈوائیں، اس کے وزن کے برابر چاندی خیرات کر دیں، اور وہ 1000 روپے سے زیادہ آج کل نہیں بنے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب بچے کے سر کے بال مونڈے جائیں تو ایسی صورت میں اس کے سر کے اوپر زعفران گھول کے لگا دیں۔ یہ بھی اس مشکات کی حدیث میں موجود، زعفران گھول کے لگائیں۔ اس کی وجہ محدثین نے لکھی کہ یہود بھی عقیقہ کرتے تھے، باقی آسمانی مذاہب میں عقیقہ موجود تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عقیقہ ہوا بچپن میں۔ لیکن سنت کب ہوا؟ جب نبوت مل گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود جب عقیقہ کرتے تھے تو اس وقت وہ جو ذبح کرنے کے بعد اس جانور کا خون نکلتا تھا، تازہ خون بہتا ہوا، وہ سر مڈانے کے بعد بچے کے سر پر اس کو لیپ کر دیتے تھے۔ یہ یہودیوں کا آج بھی ہے، عیسائیوں کے بھی ہے کہ جو عقیقہ کرتے اس کا خون لے کر بچے کے سر پہ لگا دیتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خون تو ناپاک حرام ہے، کیوں اس پاکیزہ بچے کے اوپر لگاتے ہو؟ منع کر دی کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زعفران گھول کے لگا دو۔ اب زعفران بھی بہت مہنگا، کئی ہزار روپے کا تولا ہے اس وقت۔ اب لوگ گھبراتے ہیں اس سے بھی، اس سنت پر بھی عمل نہیں کرتے، لیکن بہت آسان، آپ 400-500 کی چند پتیاں لے لیں زعفران کی، 400-500 روپے کی، بڑی آسانی سے 1-2 چمچے پانی لیں۔ دیکھیں سنت پر عمل کیسے کرنا، چند زعفران کی پتیاں لیں، اس کو 1-2 چمچے پانی کے لیں، پیالے کے اندر اس کو گھول لیں، وہ پیلا پیلا پانی ہو جائے گا، اس کو سر کے اوپر لگا دیں، سنت پوری ہو گئی الحمدللہ۔ تو بال منڈوانے کے بعد سر پہ زعفران لگانا یہ بھی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ جو سمجھایا زعفران لگانے کے بارے میں، تو آج کل جدید سائنس جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ زعفران جو ہے وہ بہترین اینٹی سیپٹک ہے۔ زعفران بہترین، اور بھی بہت خصوصیات ہیں۔ اگر آپ زعفران کے بارے میں خصوصیات پڑھنا چاہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت استعمال فرماتے تھے، اور اس بچے کے سر کے اوپر زعفران بھی گھول کے لگانا، تو زعفران کے بارے میں اگر آپ اردو میں پڑھنا چاہیں تو بہترین کتاب اس کے بارے میں طب نبوی اور جدید سائنس، طب نبوی
اور جدید سائنس، یہ دیکھیے ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب نے، اور ان کا حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا رشتہ داری کا تعلق تھا. حضرت مولانا صدبیر صاحب تشریف فرما ہیں. بلکہ میں دیکھ رہا تھا ابھی کہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کی جو قبر مبارک ہے اس سے ذرا پہلے ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب کی قبر ہے. تو ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب نے طب نبوی اور جدید سائنس لکھی اور کمال کر دیا. انہوں نے ایک زعفران کا پورا چیپٹر لکھا ہے اردو میں. MBBS ڈاکٹر میں ہاسپٹل میں ہوتے تھے، اور انہوں نے اس زعفران کے اوپر کئی صفحے لکھے، اور عجیب بات بتا رہا ہوں کہ احادیث بھی لکھی، عربی میں احادیث اور ان کا ترجمہ بھی لکھا زعفران کے بارے میں. تو زعفران کیوں لگائے؟ جیسے عام طور پر لوگ جب بال کٹواتے ہیں تو پھر اوپر شیونگ لوشن لگاتے ہیں، اینٹی بائیوٹک، اینٹی سیپٹک اور چیزیں بھی لگاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زعفران سکھایا. زعفران لگانے کے بعد پھر اس کے بعد عقیقہ ہو گیا. اور یہ عقیقے کا لفظی مطلب بھی اگر بتاؤں نا تو بہت عمدہ رہے گا کہ عقیقہ عربی میں جانور کو نہیں کہتے، عقیقہ عربی میں نوزائیدہ بچے کے بالوں کو کہتے ہیں. عربی لغت جب آپ دیکھیں گے تو عقیقہ کہتے ہیں نوزائیدہ بچوں کے بال. چونکہ اس بالوں کے کاٹنے کے بعد پھر وہ جانور ذبح کرتے تھے تو اس جانور کو ہی عقیقہ کہا جانے لگا. آج کل عقیقے کی سنت پر لوگ ایک اور وجہ سے عمل نہیں کرتے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے عقیقہ کرنا ہے، لوگوں کو بلانا ہے، دعوتی کارڈ بھی چھاپنے ہیں، پھر اتنے کئی لوگوں کو بلانا ہوگا، پھر جو آئے گا وہ ہدیہ تحفے کے اوپر بھی خرچہ کرے گا، نئے کپڑے بھی بنوائے گا، پھر گھر کے اندر بھی بہت کئی لاکھ روپیہ آج کل صرف عقیقے پر خرچ کیا جا رہا ہے، جو سنت کے مطابق نہیں ہے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. ماشاءاللہ الحمدللہ. حضرت تشریف لائے جی. اہلا وسہلا مرحبا. حیاک اللہ بالصحۃ والسلامہ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیقہ کرنے کو کہا تو یہ عقیقے کا لفظی مطلب نوزائیدہ بچے کے بال، چونکہ اس وقت وہ جانور ذبح کیا جاتا تھا اس لیے اس کو عقیقہ کہا جانے لگا. اب رہا یہ سوال کہ عقیقہ بچے کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے 2 کیے جائیں، لڑکی کی طرف سے 1 کیا جائے. تو اس کے بارے میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اصل میں یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت میں فرمائی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں یہودی لڑکے کی پیدائش پہ بیٹا ہوتا تو تب تو ایک جانور عقیقہ ذبح کرتے، اور جب بیٹی ہوتی تو ایسی صورت میں عقیقہ نہیں کرتے تھے. عقیقہ کیا، وہ تو خوشی بھی نہیں مناتے تھے. عربوں میں تو یہاں تک تھا کہ بچی پیدا ہوتی تھی تو کبھی کبھی اس کو زندہ چھوڑا جاتا تھا، ورنہ بچی کی پیدائش کے فوراً بعد اس کو گڑھا کھود کے اس میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ التکویر کے اندر یہ سوال کیا کہ قیامت کے دن یہ سوال ہوگا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اس وقت زندہ درگور، زندہ قبر میں گاڑی جانے والی بچیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کس گناہ میں قتل کیا گیا. اتنا برا سمجھتے تھے اس معاشرے کے اندر بچیوں کی پیدائش کو، اس لیے عقیقہ کرتے ہی نہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیٹی ہو تو تم 1 جانور ذبح کرو، بیٹا ہو تو تم 2 جانور ذبح کرو عقیقے میں. یہ بھی سنت غیر مؤکدہ. اگر آپ بیٹے کی طرف سے بھی 1 جانور ذبح کریں گے تو بھی ٹھیک. اور عقیقے کے جانور کے گوشت کو بالکل قربانی کی طرح چاہے آپ پکا کر کھلائیں، چاہے کچا تقسیم کر دیں. اب 1 جانور لیں، اس کے گوشت کو تقسیم کر دیں، اس کو امیر بھی کھا سکتے ہیں، غریب بھی کھا سکتے ہیں، آپ بھی خود بھی کھا سکتے ہیں، اور کچا تقسیم کر دیا جائے. گھر میں کوئی بھی مشکل پیش نہیں آتی. سنت پر عمل کرنا بہت آسان ہے.
تو عقیقے کی سنت کو اپنے بچوں کی طرف سے ضرور کیجیے، اور جب بیٹی پیدا ہو تو اس وقت بھی عقیقہ کیجیے۔ یہ آج پھر ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات آ گئی ہے، سوائے ان گھروں کے جن میں دینداری موجود ہے وہ بچیوں کی پیدائش پہ بھی خوشی مناتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے نوجوان اب بزرگوں کا یہ فرض ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو سمجھائیں، نوجوان شادی شدہ جوڑوں کو سمجھائیں، گھر میں گھر والوں کا ذہن بنائیں کہ بچی کی پیدائش پر بھی عقیقہ کرنا ہے، بچی کی پیدائش پر بھی خوشی منانی ہے۔ یہاں ہمارے معاشرے کے اندر اب یہ حال ہو گیا ہے، پہلی بچی ہوتی ہے تو کہتے ہیں بہت مبارک ہو، بڑی اللہ کی رحمت ہے، دوسری خوشی ہوتی ہے تو دلاسا دیتے ہیں کوئی بات نہیں لڑکا بھی پیدا ہوگا، اور تیسری بیٹی پر ہمارے معاشرے میں طلاقیں ہوتی ہیں کہ یہ عورت تو بچیاں ہی پیدا کر رہی ہے، بیٹا پیدا ہی نہیں کر رہی۔ حالانکہ سائنس کہتی ہے کہ اس میں قصور مرد کا ہوتا ہے، عورت کا نہیں ہوتا۔ اور آج ہمارے نوجوان معاشرے کے اندر ذہنی صورت کیا ہے لڑکیوں کی پیدائش پر؟ اس کے لیے صرف سورہ نحل کی ایک آیت تلاوت کر کے اس کا ترجمہ کر کے بات مکمل کرنے لگا ہوں کہ اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرب معاشرہ تھا، کفار کا معاشرہ تھا، تو ان کفار کی ذہنیت کیا تھی؟ آیت پڑھنے لگا ہوں، دیکھیے گا کہیں ہمارے نوجوان شادی شدہ بچوں کا یہ والا ذہن تو نہیں ہو گیا جو اس وقت غیر مسلموں اور کافروں کا ذہن تھا۔ میں آیت پڑھ کر صرف ترجمہ کروں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں، سوچیے گا ہمارے نوجوان بچے بچیوں کا ذہن کیا ہو گیا۔ نوجوان دلہا کا پہلے بچے کی دفعہ کیا ذہن ہوتا ہے، دوسرے کی دفعہ کیا ذہن ہوتا ہے۔ اذا بشر احدهم بالانثى، جب ان کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اذا بشر احدهم بالانثى، جب ان کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظل وجهه مسودا، تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے غصے سے، وہ کظیم، غصے میں آ جاتا ہے، بیٹی کیوں ہوئی؟ ساس بھی ناراض، جو خود لڑکی ہے وہ کہتی بیٹی کیوں ہوئی؟ اس لڑکی کی سے نفرت جس کے ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ قرآن اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، جب اس کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، یہ غصے والا، وهو كظيم، وہ غصے والا ہو جاتا ہے۔ یتوارا، سوچیے گا ذرا، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، وہ لوگوں سے، قوم سے چھپتا پھرتا ہے اس خوشخبری کی وجہ سے جو اسے دی گئی ہے تیرے یہاں بیٹی ہوئی۔ یہ نوجوان ساتھیوں کو نہیں بتاتا کہ میرے گھر میں بیٹی ہوئی، مٹھائی نہیں بانٹتے بیٹی ہونے میں، بیوی سے بولنا بند کر دے بیٹی ہوئی۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، لوگوں سے اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا ہے اس وجہ سے جو اس کو خبر دی گئی ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، آگے ایمسکہ علی ہون، یا تو اس ذلت کی وجہ سے روکے رکھے اس کو، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی تلے دبا لے۔ آج قانون کا ڈر نہ ہوتا تو ایسی صورت میں ہمارے معاشرے کے نوجوان، میں نے کہا پھر اللہ ماشاء اللہ، اللہ استثناء بھی ہے، لیکن اکثریت ایسی ہے جو بیٹی کی پیدائش پر خوشی نہیں مناتی۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، ماں باپ کو تربیت کرنی ہوگی اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کی۔ بیٹا ہونا، بیٹی ہونا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں، اس میں کسی کا قصور، کسی کی کوتاہی نہیں ہوتی، اس لیے اس وقت میں خوشی منانی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جب اولاد دے، جتنے بھی اولاد ہیں اللہ سب کو اولاد دے، اور جب اولاد دے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس پر خوشی منائے، اس کا عقیقہ کریں سنت کے مطابق، اس کو اذان بھی دے، اقامت بھی کہیں کان میں، اور پھر اس کے بعد بھرپور کوشش ہو کہ نیت کر لیں انشاءاللہ ہم اپنے اس بیٹے اور بیٹی کی
جوان ہونے تک، شادی ہونے تک انشاءاللہ سنت کے مطابق تربیت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اولاد تیری بڑی نعمت ہے، یا اللہ ہم سے تربیت کرنے میں جو کوتاہیاں ہو جائیں یا اللہ تو اسے معاف فرما دے۔ یا اللہ جن کو تو اولاد دے ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، فرما بردار بنا دے، ان کی سنت کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، خصوصاً حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، صحت عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ اور یا اللہ ہمارے جتنے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اور یا اللہ خاص طور پر یہ سیلاب زدگان، یا اللہ سیلاب سے اتنے متاثرین ہیں، لاکھوں بے گھر ہو گئے اور لاکھوں بیچارے اس وقت بڑی کسوہ پرسی کی حالت میں ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کو ہر طرح کی آفت سے، اچانک آنے والی آفت سے بھی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ جو کاروباری حضرات ہیں ان کے رزق میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو نیک روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں دلوں میں دعائیں ہیں، یا اللہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔